کہف 4 رکوع ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں۔ آج 5واں رکوع انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سورہ کہف کے اندر تفصیلاً کافروں اور مسلمانوں کا تذکرہ ہے، مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل ہے۔ پچھلے ہفتے جو سماعت کیا تھا اس کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ جو کافر ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، کل بروز محشر انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں گی، اور یہ صرف بات ہی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ایک حقیقت ہے، ایک بات ہے۔ اور جو مسلمان ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام سے نوازے گا، انہیں جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم 2 آدمیوں کا تذکرہ اس پورے رکوع میں ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور ایک غیر مسلم کا کیا طریقہ ہوتا ہے، عام طور پر کیا رویہ ہوتا ہے عام طور پر، وہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ایک کافر کا تذکرہ کہ جسے دنیا میں مال و دولت سے، عیش و عشرت سے نوازا ہے، تو وہ اور ایک مسلمان وہ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ انہیں 2 آدمیوں کا قصہ سنائیں، 2 آدمیوں کا تذکرہ انہیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ انہیں یعنی مسلمانوں کو، اور اسی طرح جو مسلمان کے علاوہ قرآن کے مخاطب ہیں انہیں آپ 2 آدمیوں کا تذکرہ سنائیں۔ مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، آپ انہیں 2 آدمیوں کا تذکرہ سنائیں، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغات عطا کیے تھے، اور وہ دونوں باغات انگور کے تھے، اور دونوں باغات کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی باڑی بھی جاری فرما دی تھی۔ دیکھیے انگور اس زمانے کے اندر بہت ہی مہنگا اور آج بھی مہنگا پھل ہے، اور اس سے مختلف جو پینے کے مشروبات بنائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے زمانے کے اندر، بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر مشروب یعنی شراب اسی سے بنائی جاتی تھی۔ اہل اسلام کو اس سے منع کیا گیا، یعنی کہ ایک اہم ترین پھل جس کی پروڈکشن بہت زیادہ تھی اور اس کی مانگ بھی بہت تھی، وہ ہم نے اس بندے کو عطا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی حفاظت کے لیے یہ جو کھجور کے درخت ہیں بطور باڑ وہ بھی ہم نے اگا دیے، اور اس انگور کے باغوں کے درمیان جو زمین خالی تھی اسے بھی ہم نے زراعت والا بنا دیا، تو کبھی اس کے اندر کچھ اگ رہا ہے، کبھی کچھ اگ رہا ہے، اور کبھی کچھ اگ رہا ہے، تو گویا وہ ہر حوالے سے زمین کارآمد تھی، حفاظت کے اعتبار سے کہ جو لوگ زمین والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اکثر وہ باغ نقصان میں آ جاتا ہے جس کے چاروں طرف باڑ نہ ہو، لیکن اگر درخت موجود ہوں اور وہ بھی کھجور کے، تو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ہوا کے چلنے سے وہ گرتا نہیں ہے،
تو ایک تو وہ ہوا کے پریشر کو روک لے گا اور اندر کی جو فصل ہے اسے وہ محفوظ رکھے گا۔ تو دیکھیے قدرتی نظام۔ تو ہم نے ان کے لیے، انہیں بیدار کر دیں تھوڑا سا، ہم نے انہیں 2 باغ عطا کیے اور اس باغ کے دونوں طرف ہم نے کھجوروں کے باڑ لگا دی، اور مزید یہ کہ 2 باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی باڑی کو بھی جاری فرما دی۔ کلتا الجنتین، دونوں باغ، آتت اکلہا، اپنی فصل خوب دے رہے ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے باغ کی اتنی خصوصیت کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ عطا کی کہ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر کو بھی جاری کر دیا۔ جو زمین والے ہیں یا زمیندار لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کو دیکھا ہوا، اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جس انداز کی یہ زمین بتائی جا رہی ہے، انتہائی کارآمد اور مال اور منال والی زمین ہے۔ یہ مثال ہے کہ ہم نے ایک بندے کو ہر حوالے سے مال و دولت، عیش و عشرت سے نوازا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس پھل بھی تھے۔ ثمر کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں، اور ایک معنی اس کا سونا چاندی بھی آتا ہے۔ تو لازم بات ہے جب اس نے اتنا مال آیا بیچا تو اس کے ذریعے جو پیسہ کمایا، پرانے زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو پیسہ بھی بہت تھا، یعنی ہر حوالے سے عیش والا آدمی ہے۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو یہ شخص اپنے ساتھی کو بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور تم سے زیادہ افرادی قوت والا ہوں، میرے پاس عملہ بھی بہت ہے، کام کرنے والے لوگ بہت، دائیں بائیں نوکر چاکر بہت ہیں، مال میرے پاس بہت ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، یہی شخص اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور یہی مالدار شخص اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی اللہ تعالی کا انکار کیا کرتا تھا، کافر تھا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب کچھ اللہ نے دیا لیکن وہ اس کا انکار کرتا تھا۔ قال، کہنے لگا، ما اظن، میں نہیں سمجھتا، ان تبید ہذہ ابدا، کہ یہ باغ کبھی ختم بھی ہوگا، یہ مسلسل میرے پاس رہے گا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت قائم بھی ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، یہ سب باتیں ہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور بالفرض تمہاری بات مان بھی لوں اے مسلمان، تو اگر میں پلٹ کر دوبارہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو وہاں پر مجھے اور اس سے بھی زیادہ وہ عطا کرے گا، یہ کہنے لگا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ اول وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ذہن رکھتا ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے اور وہاں بھی ملے گا۔ قال له صاحبہ، جو اس کا مسلمان ساتھی تھا اس سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، اس کو جواب دیتے ہوئے، اکفرت بالذی،
خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ ثم من نطفۃ، پھر تجھے ایک مادہ منویہ سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے صحیح سالم مرد بنا دیا۔ تو مٹی کا ایک فرد ہے، یعنی ابتدا حضرت آدم سے مٹی سے، اور اس کے بعد آگے چل کے نطفے سے، اور تو صحیح سالم ہے، اپنی ذات پر بھروسہ کر رہا ہے، اور تو اس رب کا انکار کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ایک لفظ آیا ہے، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں، تجھ سے زیادہ افرادی قوت والا ہوں۔ کافر ہمیشہ اپنے مال اور اپنے عملے پر بھروسہ کرے گا، اور مسلمان ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرے گا۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے، یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن انہیں صحیح تعلیم نہیں ملی، ذہن نہیں ملا، وہ بھی کافروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت کو بیچ میں لا کر ظاہر کرتے ہیں۔ تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے سامنے؟ ہمارے نوکر چاکر دیکھ لو، ہمارا مال و دولت دیکھ لو۔ یہ کافروں کا طریقہ بیان فرمایا۔ مسلمان اس سے کہنے لگا تو اس رب کا انکار کر رہا، پھر مسلمان کہنے لگا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لیکن میرا رب تو وہ اللہ عز و جل ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کاش کہ ایسا ہوتا کہ جب تو اپنے باغ میں جاتا تو کہتا ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کچھ ہے میرے رب کی عطا ہے، میری کوئی طاقت نہیں، سب کچھ عطا رب عز و جل کی ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تیرا یہ گمان ہے کہ میں تجھ سے کم مال والا ہوں، تجھ سے کم اولاد والا ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ان قریب میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ آسمان سے عذاب تیرے باغ پر اتار دے گا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو پھر تیرا باغ چکنا اور چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا۔ تو اپنی ذات پر بھروسہ مت کر، بلکہ تجھے رب عز و جل پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ مسلمان ہمیشہ کسی بھی اپنی یا پرائی چیز جو اسے اچھی لگے اسے ضرور ما شاء اللہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، کہ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ شے ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات اللہ کے خزانوں میں سے عطا ہوئے ہیں۔ چنانچہ چند ایک احادیث طیبہ انہی کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی زور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کو، لیکن تم سننے والے دیکھنے والے کو پکار رہے ہیں۔
پھر آپ میرے پاس آئے اور میں دل میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے پھرنا، نیکیوں کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں۔ فرمایا یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرمایا تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی رہنمائی نہ کروں، اور وہ خزانہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یوں کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا تو تمہارے لیے یہ نام کفایت کر جائے گا اور تم کو محفوظ کر لیا جائے گا اور شیطان کو تم سے دور کر دیا جائے گا۔ جو بھی اپنے گھر سے نکلے تو یہ کلمات دہرائے۔ دوسری حدیث شریف ایک اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اچھی لگی اور اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں میں لوگ لگاتے ہیں، سلیپ لگا دیتے ہیں، پٹی لگا لیتے ہیں، تو ضرور ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور اپنے آپ پر نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مزید فرمایا اس مسلمان نے اس کافر کی ذہن سازی کی تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب آسمان سے آئے اور تیرا باغ چٹیل ختم ہو جائے، یا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ تیرے باغ کا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے اور پھر تو اسے تلاش کرنے کی طاقت نہ رکھے، تو بتا باغ کیسے سیراب ہوگا، بتا باغ کیسے ہرا بھرا رہ جائے گا۔ تو یہ جو ہریالی ہے یہ من جانب اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو کفار کا طریقہ وہ ہے اپنے بازو پر، اپنے ہنر پر، اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس علم و ہنر کی صلاحیت پیدا کرنے والا کون ہے، اس مال کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس مال ہرے بھرے باغات کو پانی عطا کرنے والا کون ہے۔ اگر وہی چاہے پانی کو سلب فرما لے تو تم لاکھ اس میں کوشش کر لو وہ ہرا نہیں ہو سکتا، تم لاکھ کوشش کر لو اضافہ ہو جائے وہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، وہ نہ مانا، اپنے کفر پہ جاری رہا، اپنے آپ پہ بھروسے کو جاری رکھا، تو ہوا کیا، 2-3 آیتیں ہیں، رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کو عذاب کے ذریعے گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ، ہتیلی پہ ہتیلی ملتا رہ گیا اس مال پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، باغ میں محنت کی تھی، پانی لگایا، محنت کی، افرادی قوت لگائی، لیکن اللہ کے عذاب نے اسے گھیر لیا، وہ سارا فنا ہو گیا۔ فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ باغ اپنی چھپریوں کے بل الٹا کر دیا گیا، یعنی درخت ہے نا اس کے اوپر والا چھپرا ہے، وہ درخت جب پلٹا گیا تو وہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا، سارے باغ کو تہس نہس اللہ کی طرف سے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيَقُولُ، پھر وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کاش۔ کافر کل بروز محشر اس شخص کی طرح جسے دنیا میں ہی یہ دکھایا گیا کہ اس کا مال و دولت اسے بچا نہیں سکے گا، کل قیامت میں بھی یہ کفر اور کافروں کے اعمال، مال و دولت، زیب و زینت رب سے بچا نہیں سکیں گے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ،
اور اس کی کوئی جماعت، کوئی افرادی قوت اسے رب سے چھوڑا نہ سکی، رب کے مقابلے میں مدد نہ کر سکی۔ وما کان منتصرا، اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ رہا۔ بس آخری آیت، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں سے معلوم ہوتا ہے تمام اختیارات اللہ عز و جل کے پاس ہیں۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے تمام اختیارات اللہ عز و جل کے پاس ہیں، جو حق ہے، سچ ہے۔ فرمایا ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہی اچھا ثواب دینے والا ہے اور وہی بہترین انجام دینے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم سب کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے بازو، اپنی طاقت، اپنی محنت کو صفر سمجھیں، کوشش کریں، محنت کریں، لیکن اس کے باوجود لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اضافہ اللہ کی طرف سے ہے، برکت اللہ کی طرف سے ہے، نعمت کا برقرار رہنا اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو سلب فرما لے، لیکن مومن خوش رہے کہ اسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔